بے شمار نام تفاسیر کی کتابوں میں ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے مشہور جو سورۃ البقرہ کا نام ہے وہ البقرہ ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس سورۃ البقرہ کے 8ویں رکوع کے اندر ایک گائے کا ذکر ہے، اور وہ بنی اسرائیل کے متعلق ہے۔ بنی اسرائیل کے جو عقیدے کے اندر خرابی تھی اور ان کے عمل کے اندر جو بگاڑ تھا، اس واقعے کی اس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ اس صورت کے اندر بے شمار مقامات پر یہودیوں کے غلط عقائد کو، ان کے اندر جو عمل کا بگاڑ تھا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی نام ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کا نام سنام القرآن اور ذروۃ القرآن ہے۔ سنام کہتے ہیں کہ کسی چیز کے اعلیٰ اور افضل حصے کو، تو سورۃ البقرہ قرآن مجید کا اعلیٰ اور افضل حصہ ہے، اس لیے اس کو سنام القرآن کہتے ہیں۔ اور ذروہ کہتے ہیں کسی چیز کی چوٹی کو، بلندی پر جو ہوتی ہے، تو اس لیے سورۃ البقرہ کو ذروۃ القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جو اس صورت کا زمانہ نزول ہے، یعنی یہ کس زمانے میں نازل ہوئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کس دور میں نازل ہوئی ہے، تو یہ مدنی صورت ہے۔ اور مدنی صورت چونکہ یہ بڑی طویل صورت ہے، اور اس لیے اس کا جو زمانہ نزول ہے، یہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک سے مدینہ پاک ہجرت کر کے آئے تو وہ سارا 10 سالہ دور، یعنی اس کی آیات وقفاً ضرورت کے مطابق، حالات کے مطابق نازل ہوتی رہیں۔ اس کی کچھ آیات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل آخری حج کے زمانے میں، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا تھا تو اس وقت بھی نازل ہوئی ہیں۔ تو یہ پورا مکی جو 10 سالہ دور ہے، اس میں یہ وقتاً فوقتاً ضرورت کے مطابق نازل ہوتی رہی ہے۔ اس کے اندر جو مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، وہ ایک تو یہودیوں کے متعلق ہے، یعنی یہودیوں کے جو عقائد کے اندر خرابی آ گئی تھی اور ان کے عمل کے اندر جو بگاڑ آ گیا تھا، اس کو اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پر بے شمار رکوع ہیں کہ جس کے اندر ڈسکس کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا منافقین کے متعلق ہے کہ منافقین کی علامات کیا ہیں، ان کے اعمال کیا تھے، ان کے عقائد کیا تھے، اور پھر ان سے بچنے کی تدابیر بیان فرمائی ہیں۔ اور تیسرا مسلمانوں کے متعلق ہے کہ مکہ پاک کے اندر جو صورتیں نازل ہوتی رہیں، ان کے اندر زیادہ تر توجہ مسلمان کی، انسان کی انفرادی اصلاح کے اوپر تھی کہ اس کے اخلاق کو سنوارا جائے، اس کے عقائد کو درست کیا جائے۔ جب مدینہ پاک ہجرت کر کے میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مہاجرین بھی تھے وہاں پر، انصار بھی تھے، دیگر قبائل بھی اسلام لا رہے تھے، تو وہاں پر ایک اجتماعی نظام کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مسلمانوں کو اس اجتماعی نظام کے متعلق ایک آئین جو بنایا اسلام نے، جو ایک آئین تھا، اس کے متعلق اسلام نے، قرآن مجید نے، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی رہنمائی کی کہ آپ ان بنیادوں پر اپنا آئین ترتیب کریں۔ اگر معاملات آپ کے ہو جاتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کے جو فیصلے ہیں وہ ان قوانین کے مطابق آپ فیصلے کریں۔ تو اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک آئین کے متعلق مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، قوانین عطا فرمائے، تاکہ اس کے آگے پھر چل کے جب ریاست مدینہ کی بنیاد رکھی تو ایک عظیم، ایک عالمگیر سیاست کا جو نظام ہے وہ اسلام نے مسلمانوں کو عطا کیا۔ اس کے علاوہ سورۃ البقرہ کی بے شمار فضائل ہیں جو آقا علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں ہمیں بکثرت ملتے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے کہ لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جہاں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی یہ بھی روایت ہے کہ تم لوگ قرآن پاک پڑھا کرو، کیونکہ قیامت کے دن یہ اپنے پڑھنے والے کے حق میں سفارشی بن کر آئے گا۔ تم لوگ 2 روشن صورتوں یعنی سورۃ البقرہ اور سورہ آل عمران کو پڑھا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اس طور پر آئیں گی گویا کہ وہ بادل ہوں، یا 2 سائبان ہوں، یا 2 اڑتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں، وہ دونوں اپنے پڑھنے والوں کے حق میں جھگڑا کریں گی۔ تم لوگ سورۃ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا برکت کا باعث ہے، اور اس کا ترک کر دینا محرومی کا باعث ہے، اور جادوگر اس کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی جو لوگ اس کی تلاوت کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر جادو وغیرہ کا اثر نہیں ہوتا، اور جس گھر میں یہ تلاوت کی جاتی ہے وہاں سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے، اور وہاں پر اللہ کی طرف سے برکات کا بھی نزول ہوتا ہے۔ ایک اور روایت ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک آسمان سے ایک آواز سنی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آسمان کا ایسا دروازہ ہے جسے صرف آج کے دن کے لیے کھولا گیا ہے، اور پھر اس سے ایک فرشتہ اترا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ فرشتہ زمین میں اس سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو ان دو نوروں کی جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ نور عطا نہیں کیے گئے تھے۔ ایک سورۃ الفاتحہ اور دوسرا سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں ہیں، آپ ان میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے آپ کو اس کے عوض نور عطا کیا جائے گا۔ حضرات گرامی، اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں رات کے وقت پڑھ لے گا وہ اسے ہر مصیبت سے بچانے کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح اور بھی اس کی تشریح علماء نے کی ہے کہ سورۃ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو شخص رات کو اٹھ کر تہجد کے نوافل نہیں ادا کر سکتا یا رات کو اٹھ کر عبادت نہیں کر سکتا، وہ سورۃ البقرہ کی آخری دو آیات کو پڑھ لے تو پھر وہ آیتیں اس رات کی عبادت کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ یعنی اس شخص کا نام عبادت گزاروں کی لسٹ میں لکھ دیا جاتا ہے جو شخص رات کے وقت عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی نماز پڑھ کے وہ شخص سورۃ البقرہ کی آخری دو آیتوں کو پڑھ لیتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔